بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 12 جولائی ہے سال 2022۔ تین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف نے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کو ایک کھلا خط لکھا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ خبردار، ہوشیار، چور، غدار، نون لیگ کے لیے اس طرح کے نعرے نہیں لگانے۔ رانا ثناء کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑی اور عام خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ضمنی الیکشن، تیل کی قیمتوں میں کمی کے نام پر عوام کو کس طرح کا چونا لگایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ پیٹرولیم پرائسز کے اندر موجودہ حکومت نے جس طرح اضافہ کیا ہے، عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں، لیکن اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی۔ عالمی منڈی کے اندر پیٹرولیم پرائسز کے اندر کچھ کمی ہوئی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت معاہدہ لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر پیٹرولیم پرائسز پر لیوی ٹیکس لگانا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے، وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم حکومت نہیں لیں گے۔ لیکن سارے ڈرامے کرنے کے بعد انہوں نے حکومت چونکہ لینی تھی، اپنے کیسز معاف کروانے تھے، NRO2+ لیا، اور اب جو ہے ضمنی الیکشن ہے، عوام کو وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی ان حلقوں کے اندر، اور باقی جو عوام ہے اس کو خجل خوار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو بالکل نون لیگ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ کوئی الیکشن سے پہلے دھاندلی کرنا، الیکشن والے دن دھاندلی کرنا، اور پھر ریزلٹس کو روک کر دھاندلی کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور پھر نون لیگ کے اندر ایک بدماشی کی جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ان کے لیے انتظامیہ وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ حالانکہ پی ٹی آئی کا دور تھا، پھر بھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور مریم نواز جو ہے پچھلے 2 دن سے یہ بتا رہی ہیں کہ شہباز شریف ایک بڑے ریلیف کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ ضمنی الیکشن کی مہم کے اندر انہوں نے اس طرح کی اناؤنسمنٹس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست جس کام سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا تھا وہی کام کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کی حکومت کی طرف سے، کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے وہ لیوی ٹیکس بڑھانا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شہباز شریف نے کہا جی عالمی منڈی میں کچھ پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہوئی ہے، حالانکہ اتنی بڑی کمی نہیں ہوئی، لیکن ہم کمی کریں گے۔ یہ 25-30 روپے تقریباً یہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی کریں گے، ڈیزل کے اندر، پیٹرول کے اندر مختلف اماؤنٹ جو ہے یہ، تاکہ تاثر دیں کہ جناب اب خوشخبریوں کا دور آ گیا ہے، اب ہم مشکل حالات سے نکل گئے ہیں۔ لیکن ضمنی انتخابات کے بعد اگلے جب 15 دن گزریں گے تو جب یہی لوگ وہ 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے آپ کو اضافہ تھمائیں گے مرلہ وار، تو پھر اس وقت اب یہ جو صحافی ہیں ان کی آپ لائن دیکھیں ذرا، یہ کس طرح کی صحافت کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کل یہ جب پکڑے جائیں گے اور یہ اضافہ ہوگا تو پھر ان کو پکڑ کے پرامن طریقے سے جمہوری جوتے وہ ضرور لگنے چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو۔ اب ایک صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا بڑا فیصلہ۔ اب یہ ہے، دوسرا شخص بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے پازیٹیو رپورٹنگ، یہ ہوتی ہے اصل صحافت۔ اگر آپ زرداری اور شریفوں کے نوکر بن جائیں تو پھر یہ اصل صحافت ہے، ورنہ جو ان کے خلاف ہے ان کو یہ لوگ صحافی نہیں مانتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عوام کو چونا لگنے جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ابھی نہیں ہو رہا، ان کی ڈیمانڈز کے اندر یہ شامل ہے کہ لیوی ٹیکس جو ہے اور یہ آپ نے مزید اضافہ کرنا ہے، لیکن اب یہ ضمنی انتخابات کے بعد یہ ٹیکسز بھی لگائیں گے، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ بھی کریں گے، لیکن اب یہ عوام کو چونکہ چونا لگانا ہے، اور چیز ہے کوئی نہیں۔ دوسری ایک بڑی آج رانا ثناء، یہ چونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، بدقسمتی سے ان کو لیگی بدماش بھی کہا جاتا ہے بھی، ظاہر ہے عابد شیر علی کے والد، ان کا ان پر بڑا سخت الزام ہے 18-20 قتل کا،
اور پھر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر تو قتل عام کے اندر یہ ایک مرکزی کردار ہے. یہ ویڈیو موجود ہے اور سارا جو وہاں قتل عام ہوا اور اس وقت کا وزیر قانون اور پھر وہ میٹنگ جو چیئر کرتا رہا ہے. چونکہ اس ملک میں اندھیر نگری ہے، قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس طرح کے جتنے یہاں پر جنہوں نے کرپشن کی، چوری کی، ان کو اس قوم پر مسلط کرنا ہے. تو اس کے لیے جو بھی قیمت چکانے پڑے، اس وقت ملک جو ہے ان کے لاڈ پیار کے لیے یہ قیمت چکا رہا ہے. عمران خان کے بغض کے اندر پتہ نہیں کس حد تک ان لوگوں نے جانا ہے. اب رانا ثناء اللہ کی ذرا زبان چیک کیجئے گا. یعنی ہر جگہ جہاں جاتے ہیں لوگ چور چور، غدار غدار، امپورٹڈ اور یہ سارے نعرے لگاتے ہیں، اور اب یہ تنگ آ گئے تو اب یہ ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہاں پر مہم چلانا. اور پھر یہ آپ ذرا سنیے گا تاکہ اندازہ ہو اور آئندہ آپ پہچانے آپ کتنے، یعنی آپ 1 کروڑ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے. یہ نون لیگ نے ملک جو ہے وہ زرداری نے ان کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے. یہ زبان ذرا آپ چیک کریں ایک پارٹی کے لیے. لیکن امید ہے کہ صحافیوں میں سے وہ تمام بے شرم چہرے، وہ تمام بے حیا چہرے جو پہلے عمران خان اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نارمل بھی بات کرے تو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ابھی تک یہ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اس ٹویٹ کو، لیکن کسی اس طرح کے بندے نے غیرت نہیں کھائی کہ رانا ثناء یہ آپ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ انسان کو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ بے ضمیری اور بے شرمی صحافت اور سیاست کے اندر، وہ لبادے کے اندر بہت سارے لوگ چھپ چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک بڑی جمہوری آئینی جدوجہد کی ضرورت ہے. اب یہ رانا ثناء کہتے ہیں ایک نام نہاد سیاسی جماعت اور پاگل پن کے شکار اس کے لیڈر کی طرف سے سیاسی نفرت، بغض، فتنہ اور فساد پر مبنی مہم جوئی اور اس کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی خاطر میں تمام پاکستانی شہریوں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی احباب سے مخاطب ہوں. آگے کیا بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے دوران سفر بازار یا کسی بھی جگہ اگر آپ کا سامنا عمرانی باولوں سے ہو جائے، یعنی یہ باولے آپ کو پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے اور کون ہوتا ہے، یعنی وہ، اور پنجابی میں کہتے ہیں ہلکا، اور وہ آپ پر غرانا یا کاٹنا شروع کر دیں، غرانا یا کاٹنا شروع کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تو آپ قانون کو ہاتھ میں لینے یا ان سے الجھنے کی بجائے اپنے موبائل فون سے ان کی ویڈیو بنائیں. اب عمرانی بولا ایک ہو یا ایک سے زائد، سب کے قابل شناخت ویڈیو بنائیں اور اسے ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے کو ارسال کر دیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایف آئی اے کو ٹیگ کر دیں. بھرپور کارروائی، اندراج مقدمہ، گرفتاری، حتیٰ کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی بلاکج عمل میں لائی جائے گی تاکہ شہریوں کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 15 میں دیے گئے فریڈم آف موومنٹ کے حق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. اگر عمرانی بولا پھر بھی اس دوران آپ سے ہاتھا پائی پر اتر آئے تو اپنے دفاع کے قانونی حق کو استعمال کریں. یعنی ایک تو انہوں نے کہا جی ایف آئی اے آپ کی خدمت کے لیے ہے، تھوڑی سی شکایت کریں ایف آئی اے اٹھا لے گا. یہ چونکہ قانون اس وقت ان کے گھر کی لونڈی ہے، ادارے ان کے گھر کی لونڈی بنے ہوئے ہیں، تو وہ اٹھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کرے اس کا مطلب ہے آپ خود بھی ان کو مارو. یہ اصل میں اس پورے جو بیان ہے یہ اس کو واضح کرتا ہے. جب اس طرح کے لوگ اس ملک کی مسند اقتدار پر بیٹھیں گے تو یہ پہلے تمہید باندھی گئی، ایک ماحول سازی پچھلے کچھ دنوں سے عمر چیمہ اور باقی صحافیوں کے ذریعے کہ یہ بڑے بدتمیز ہیں جی، یہ ہمیں بھی، چونکہ صحافیوں کو بھی جو زرداری اور نون لیگ کے نوکر ہیں، نواز شریف کے تلوے چاٹنے والے ہیں، مریم نواز کے تلوے چاٹنے والے ہیں، تو ان پر تنقید تو ہوگی کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے، کل آپ کس بے شرمی کے ساتھ وہ 5 روپے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا تھا تو آپ عالمی منڈی کے اندر 120 روپے ارب $20 جو ہے وہ پرائس رہی، لیکن آپ کہتے تھے بم گرا دیا. تو وہ آپ کے پرانے جو کرتوت ہیں وہ تو یاد کروائے جائیں گے. نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو بھئی یہاں آپ کو کوئی بندہ یہ بھی نہ کہے کہ آپ چور نہیں ہیں، یعنی چور ہیں تو آپ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے. ڈالیے آپ کروڑوں لوگوں کو. کیا آپ چور نہیں ہیں؟ کیا آپ ڈاکو نہیں ہیں؟ کیا آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کرنے والے نہیں ہیں؟ تو یہ عجیب قسم کی جمہوریت، یہ ایک سول مارشل لا لگ چکا ہے. اگر اس پر عمل درآمد ہو
جو یہ شخص کہہ رہا ہے، تو نون لیگ نے اس وقت جو رانا ثنا ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ عوام کے ساتھ جو سلوک آپ نے کرنا ہے وہ کرو. یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں قابل مذمت زبان ہے اور یہ عمل ہے. دوسری طرف جو ہے وہ صدر پاکستان یعنی کمانڈر ان چیف جو ہے وہ مسلح افواج کے ہیں، اور ان کو صحافی ارشد شریف نے اسی طرح کی جو بدماشیاں ہیں اس پر ایک خط لکھا ہے، اور خط کے اندر ارشد شریف نے لکھا ہے کہ میں پاکستان کے قانون پسند شہری کی حیثیت سے انصاف اور تحفظ کا خواہاں ہوں. یہ بڑی عام عبارت ہے ان کے خط کی. وہ کہتے ہیں خواہاں ہوں، لیکن مجھے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور فرائض سے غیر قانونی طور پر روکا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف جو یہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو کرتوت ہیں وہ جو سامنے لائے گا، وہ ایف آئی اے پکڑے گی، ان کو مارا پیٹا جائے گا، یہ باقاعدہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہدایات دے رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ صحافی جو خلاف بولے گا ان کو ٹی وی چینل سے نکالنے کے لیے مزید مقدمات کیے جائیں گے. تو یہ جمہوریت کا تو گلا گھونٹا جا رہا ہے. اب تو احمد میر اور پورا ٹولہ خوش ہے، ان کو تکلیف نہیں ہے کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو گیا ہے. وہ 35 آنٹیوں کا ٹولہ خاموش ہے. آخر ان کو کون سی ہڈی لگی ہوئی ہے؟ یہ میں بڑے درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ اب کیوں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن یعنی یہ سمجھ نہیں آ رہا، جمہوری اقدار سمجھ نہیں آ رہی. آئین پاکستان 1977 کا آئین یہ کھلی، یعنی آپ جو چاہیں اس ملک کے اندر کریں، آپ کا یہ ملک ہے، باقی یہاں سے نکل جائے. عجیب ٹھیکے داری ہے ان کی. اب یہاں جو ہے انہوں نے صحافی جو ہیں ان پر جو یہاں ان کے خلاف ان کے کرپشن پر بات کرے اس کو اس طرح ٹیگ لگا کر یہ کر دو. اب یہاں جو ہے وہ کہا گیا کہ پاکستان کے قانون پسند شہری کی حیثیت سے انصاف اور تحفظ کا خواہاں ہوں، لیکن مجھے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور فرائض سے غیر قانونی طور پر روکا جا رہا ہے اور بعض بے ضمیر عناصر کی جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارشد شریف لکھتے ہیں آگے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھ سمیت دیگر صحافیوں کو اغوا، تشدد، جبری گمشدگی کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری زندگیوں اور بنیادی حقوق کو ان عناصر سے خطرہ لاحق ہے. عمران، ریاض، عارف حمید، صابر شاکر، معید پیرزادہ و دیگر کے خلاف بھی یہی منصوبہ بندی ہے. آگے وہ کہتے ہیں مذموم عزائم پر مایوسی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے غیر قانونی گرفتاری پر تحفظ فراہم کیا ہے، جبکہ نجی شہریوں کی شکایات پر متعدد مجرمانہ مقدمات درج کیے گئے. خدشہ ہے کہ درخواست گزاروں کے خلاف فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں گے. آگے وہ کہتے ہیں عدالت نے بھی متعلقہ حکام کو ہدایت کیا ہے کہ درخواست گزاروں کی آزادی میں کمی نہ کریں. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اجازت لیے بغیر دوسرے صوبوں کے حکام کے حوالے نہ کریں. صدر کی حیثیت سے آپ نے صحافیوں کو سنگین خطرے پر وزیر اعظم کے نام خط لکھا ہے. سینٹ کی اطلاعات کمیٹی نے صحافیوں کے خلاف ایف آئی آرز کی آزادانہ تحقیقات کی ہدایت کی ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر بین الاقوامی صحافتی تنظیموں نے بھی مذمت کی ہے. 25 مئی کو نیو یارک میں قائم صحافیوں کی کمیٹی نے 4 صحافیوں کے خلاف متعدد مقدمات کی مذمت کی ہے، اور یہ صحافیوں پر تشدد. 6 جولائی کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ذکر کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ صحافت کو جرم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک بند ہونا چاہیے. میں معلومات آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں تاکہ قانون پسند شہری کی حیثیت سے تحفظ دیا جا سکے اور مکمل انصاف کے لیے آئین میں درج ہے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. یہ خط جو ہے انہوں نے مزید جو ہے وہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، متعلقہ سربراہان جو ہے ان کو بھی کاپی بھجوائی ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں، ایک سول مارشل لا ہو رہا ہے، اور پھر آگے آپ اس طرح حکومتی دھمکیاں ہوں گی کہ آپ چوری کریں، آپ ڈکیٹی کریں، آپ منی لانڈرنگ کریں، کوئی آپ ثبوت نہ دیں تو آپ کو چور کوئی نہ کہے، اور یہ بات اگر کوئی کرے تو پھر آپ نے مقدمات درج کرنے اور پھر آپ نے ان کی لتر پریڈ کرنی ہے، لوگوں کو لڑانے کے لیے اکسانا. یہ اس وقت جو ہے وہ حالات ہیں. بہرحال قابل مذمت ہے، اور یہ کیونکہ سدا حکومت نہیں رہنی، پھر اپوزیشن آپ کی آنی ہے اور جلد آنی ہے، اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے اس ملک کے نظام کی کمزوری ہے کہ یہ لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.